میٹنگ روم میں وہ سربراہی کرسی پر موجود تھا۔ اس کی عقابی نظریں کمرے میں موجود ہر فرد کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پراثر آواز کا جادو کمرے کی ہر دیوار سے ٹکرا کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو متاثر کر رہا تھا۔ سلطان گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کے ساتھ اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے لیے وہ پچھلے 2 مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ سلطان درانی خود اس کے سامنے بیٹھا اس کے لہجے کی بناوٹ پر غور کرتے ہوئے کافی متاثر کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تک انہوں نے صرف شاہ زمان کا نام سنا، زمان گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، لیکن وہ واقعی پرسکون تھے کہ انہوں نے یہ کانٹریکٹ اسے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جبکہ اس کے قریبی پریزنٹیشن سنبھال کر بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے لبوں کو باہم جوڑے کچھ بے سکون نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے شاہ زمان کے چہرے پر جا ٹکتیں اور پھر نظریں جھکا لیتی، جبکہ اس کے اندر کی بے سکونی اور کوئی محسوس کرتا نہ کرتا وہ شخص ضرور کر رہا تھا، اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے وہ بعد میں اسے اچھی خاصی سنانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ اب اس میٹنگ کو سٹارٹ ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب دروازے پر ناک ہوا۔ حالانکہ یہاں آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اس نے اپنی بات کو روکا اور سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ آنکھوں میں غصے کی ہلکی سی لہر تھی۔ باقی سب بھی دروازے کی جانب متوجہ ہوئے جہاں سے سب اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بلکتا ہوا بچہ تھا جو اچھا خاصا ڈسٹرب تھا، اور فاریہ اس معصوم سے بچے کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ زمان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی نظر آئی، جبکہ سلطان درانی کا چہرہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ آئی ایم سوری سر، لیکن یہ بچہ بالکل آرام نہیں کر رہا، پلیز فاریہ سے سنبھالو۔ صبا نے آگے بڑھتے بچہ فاریہ کے ہاتھوں میں رکھا اور لمحے بھر میں غائب ہو چکی تھی۔ بظاہر تو اس نے فاریہ کا ساتھ دینے کے لیے اسے کہا کہ وہ بیبی کو لے آئے جب تک میٹنگ ختم نہیں ہوتی، وہ باہر بیبی کو سنبھال لے گی، لیکن جیسی میٹنگ شروع ہوئی صرف فاریہ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے وہ اس بچے کو لے کر اندر داخل ہوگی۔ چاہے اس کی اپنی جان بھی چلی جاتی، لیکن وہ بعد میں معافی تلافی کر لیتی۔ شاہ زمان اسے برسوں سے جانتا تھا، اس سے سیکرٹری کا عہدہ نہیں دیا تھا، اور وہ لڑکی جس نے تقریباً 6 ماہ پہلے اس آفس کو جوائن کیا تھا، اس کی ترقی باقیوں کی نظر میں اچھی خاصی چبھ رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ فاریہ کے ہاتھوں میں آ کر خاموش ہو گیا، جبکہ اسے کندھے سے لگاتے ہوئے عجیب سی شرمندگی کے ساتھ باقی سب کو دیکھتی گردن موڑ کر شاہ زمان کو دیکھنے لگی، جو سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اس نے غصہ بڑی مشکل سے اندر دبا رکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے مس فاریہ؟ کیا آپ کو یوں کوئی ٹرسٹ نظر آ رہا ہے جو آپ چھوٹے بچے کو پالنے کا کام کری ہیں؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دھان پان سی نظر آنے والی لڑکی اس بچے کی ماں ہے۔ سر، یہ میرا بیٹا ہے، لبوں پر زبان پھیرتے اس نے بے جور سی وضاحت پیش کی، جبکہ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری درانی صاحب، سارا تسلسل ٹوٹ گیا تھا، بات یہاں سے شروع ہونی تھی۔ وہ اب بے جور سی نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں میں منڈلاتے ہوئے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی۔ کوئی بات نہیں، ہلکی مت کیجیے، باقی کے معاملات ہم کل لنچ پر دیکھ لیتے ہیں۔ سلطان درانی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں آدھے گھنٹے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی ڈیل بالکل صحیح ہاتھوں میں گئی ہے۔ باقی ذاتیات پر جانے والوں میں سے وہ نہیں تھے، یہ ان کا اور ان کے امپلائی کا ذاتی معاملہ تھا۔ وہ گرمجوشی سے اٹھے اور شاہ زمان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام کر سلطان درانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ بڑی مشکل سے وہ اندر کے ابال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر آج یہ میٹنگ کینسل ہو جاتی یا اسے کسی بھی قسم کا خسارہ ہوتا تو اس لڑکی کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ خدا حافظ کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر جانے لگے، اور اسے تیز سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر ڈھاڑا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی ان پروفیشنل حرکت کرتے ہوئے۔ کون ہے یہ بچہ اور اسے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ فاریہ کے ساتھ ساتھ معصوم سا بچہ پلٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھولتا سہم کر اسے دیکھ گیا، اور پھر اپنے نچلے لب کو باہر نکالتے ہوئے رونے کی تیاری پکڑنے لگا، جبکہ اس بچے کی حرکت کو دیکھ کر مقابل کا غصہ لمحے بھر میں ہوا ہو گیا۔ یہ وہ نعمت تھی جس کے لیے برسوں سے تڑپ رہا تھا۔ بغیر کوئی لحاظ کیے اس نے ہاتھ بڑھا کر فاریہ کے ہاتھوں سے وہ چھوٹا سا گول مٹول بچہ اٹھا لیا، جس کی سرخ و سفید رنگت اور تمتماتے ہوئے رخسار بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے سر کو قابو میں رکھی، چونکہ اس اجنبی کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کے گال پر چٹکی بھرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بہلا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے ایک عرصہ یہی بچے بہلانے کا کام کیا ہے۔ پلیز رونا بند کریں، پلیز، اتنی معصومی سیلی کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے پچکارا۔
کہ علی رونا بالکل اسے دیکھ کر مسکرا اٹھا اور اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ کس کے سامنے ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ کس قدر غصے میں تھا، اس نے جھک کر علی کے دونوں رخساروں پر اپنے لب رکھے اور جس وقت اسے اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا، اب کوشش کیا کریں کہ اکیلی یہاں آیا کریں۔ آپ ذہین ہیں، بااعتماد ہیں، اسی لیے میں آپ پر ٹرسٹ کرتا ہوں، لیکن میں اپنا خسارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک نظر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار دانستہ طور پر اس نے اپنی آواز کو مدھم رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹا سا معصوم بھالو اس کی اونچی آواز سے ڈر کر دوبارہ رونا شروع کر دے، اور علی گردن کو تھوڑا سا جھکائے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے بھی اجنبی سے اچھی خاصی انسیت ہو چکی ہو۔ وہاں سے باہر نکلتی اس نے صبا کے چہرے پر گہری ہوتی مسکراہٹ کو دیکھ لیا تھا۔ افسوس سے سر جھٹکنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آج تک یہ بچہ اپنے ہمسائے میں رہنے والے قریبی رشتہ دار کو پکڑا کر آتی، لیکن کل سے اس نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اس کا شوہر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کے بچے کو سنبھالے، نہ ہی وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہے، اور مجبوراً اسے علی کو ساتھ لانا پڑا۔ جیسے اس کا اس مہری دنیا میں کوئی نہیں تھا، بالکل ویسے ہی علی کا بھی کوئی نہیں تھا۔ بہن کے گزر جانے کے بعد والد کی مریضہ ماں، جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھیں، کو جا کے اس چھوٹے سے بچے کو سنبھال سکتے، اپنی جان سے کچھ پیسے بچا کر اس نے ماں کے لیے ایک بااعتماد لڑکی کا بندوبست بھی کر لیا، جو اس کی ماں کو اس کے جانے کے بعد دوا دیتی، کھانا دیتی، اور نوری پر اسے یقین تھا۔ وہ علی کی ذمہ داری بھی سوچ سکتی تھی، لیکن نوری اتنی چھوٹی تھی کہ اس معاملے میں اس پر بالکل بھی اعتماد نہیں کر سکتی تھی، سو اسے مجبوراً علی کو یہاں لانا پڑا، لیکن یہاں لانا اسے اچھا خاصا مہنگا پڑ گیا تھا۔ صبا کا حساب تو بعد میں نکال سکتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ علی کو شاہ زمان کی نظروں میں لا کر اس نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں ایک بہت بڑی تبدیلی کو چیلنج کیا ہے۔ وہ شخص جو پچھلے 3 سالوں سے اپنی من پسند بیوی کے ساتھ اپنی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، لیکن ان کے اندر ایک کمی تھی جو آہستہ آہستہ انہیں دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس بات کو لے کر پریشان رہتی کہ اللہ نے اسے اولاد سے نہیں نوازا۔ ہزاروں ڈاکٹرز کے چکر لگا لیے، لیکن ہر بار انہیں یہ سننے کو ملتا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور وہ خدا کے فیصلے پر بے یقین سی رہ جاتی۔ گھر آنے کے بعد یہ سارا واقعہ اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ ماہم کو زراعت اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے وہ جھک کر اس کے رخساروں پر لب رکھ گیا، جبکہ ماہم نے قسم کھاتے ہوئے اپنے وجود کو تھوڑا سا دور کر لیا۔ پلیز شاہ زمان، جب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو؟ وہ اتنی مایوسی بھری باتیں کرنے لگی تھی جیسے ماں نہ بننے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہو۔ پلیز جانو، یہ ہماری زندگی ہے جس میں پیار کی اشد ضرورت ہے، اور میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے جھکاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب جما کے اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھتا وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں سے نکلتے آنسو اسے بےتاب کر رہے تھے۔ گردن اٹھا کر اس نے ماہم کا حسین چہرہ دیکھا۔ ماہی، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تم سے محبت کر رہا ہوں اور تم رو رہی ہو۔ اسے روتی ماہم تو بالکل پسند نہیں تھی، اور ماہم نے جھٹکے سے اسے دور کر دیا۔ کب تک کریں گے مجھ سے محبت؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی، یہ کمی ساری زندگی میرے اندر رہے گی۔ شاہ اپنے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر اس نے دل کے پھپھولے پھوڑنے شروع کر دی، اور اس کی کمر پہ اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے وہ اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ مجھے تو تم میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، مجھے تم کامل لگتی ہو، لیکن وہ شاہ زمان کی ایسی باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، آپ کی ماں کو پوتے کی طرف کھائے جا رہی ہیں، اور آپ بھی کب تک محبت کا گیت گاتے رہیں گے؟ ایک دن مجھے چھوڑ کے کسی اور کی کلائی پکڑ لیں گے۔ اسے بالکل بھی شاہ زمان پر یقین نہیں تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک اپنی زبان سے اسے باور نہیں کروایا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، تو ہمیشہ اسے محبت سے سمیٹ کر اپنے قریب کیا۔ ہر رات اس میں محبت نچھاور کرتا تو ہر دن یقین سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے تسلی دیتا کہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہے، لیکن اسے ہمیشہ سے ماہم کی طرح سے بے یقینی کی باتیں سننے کو ملتی۔ کم آن، آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ تم کبھی اتنی شک مزاج نہیں تھی، کیا تمہیں مجھ میں یقین نہیں ہے؟ ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ وہ دلکش لگ رہا تھا، لیکن وسیلی آنکھوں میں غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ماہم اسے دیکھنے کے بعد سر جھکا گئی اور وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اس کی جانب کروٹ موڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں اللہ پر اور ہماری محبت پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہے تو ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ لیکن وہ ان باتوں سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ مصلحت صرف میرے لیے ہی کیوں؟ خدا کی خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، پھر میرے لیے ہی کیوں؟ اپنی منفی سوچ کے ساتھ وہ زہر انڈیلنے لگی، اور شاہ زمان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما دی۔
اللہ ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو اس قصے کو ماہم، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے وہی الفاظ ماہم کے سامنے دہرائے تھے جو پہلے بھی 2 بار دہرا چکا تھا، جبکہ بچے کا نام لیتے ہوئے اس کے ذہن کی سکرین پر جگمگاتا ہوا گول مٹول علی نمودار ہوا، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بغیر دانتوں والی مسکراہٹ کس قدر خوبصورت ہوتی ہے، اسے اس روز اندازہ ہوا، اور ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ مجھے میرا بچہ چاہیے جو صرف میرا ہو، مجھے کسی کی ناجائز اولاد کو نہیں پالنا۔ مام نے صاف انکار کر دیا۔ میرے آفس میں کام کرنے والی سیکرٹری کا چھوٹا سا بچہ ہے، تو میں اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا کیوٹ ہے۔ وہ علی کا ذکر کر رہا تھا، نہ جانے کیوں، حالانکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے لبوں پر دوبارہ علی کا نام آئے گا۔ ماں بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جبکہ شاہ زمان نے جھکتے ایک بار پھر اس اپنی دسترس میں لکھ کر اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا چاہا۔ آنکھیں بند کرتے وہاں اسے لگتے اس کے لمس سے آشنا ہو رہے تھے، جو دل فریب تھا، جو دل کو دھڑکانے کا باعث بنتا تھا، اور اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان حسین رات تھی، جو ان دونوں کے بازوؤں سے سرکتے ہوئے نیک کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کمرے میں ان کی بھاری سانسوں، ہلکی سرگوشیوں اور دھڑکتے ہوئے دلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگلے دن آفس جانے پر فاریہ کی جانب وہ متوجہ رہا، نہ جانے بچہ کس کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ جب وہ فائلز دینے اس کے آفس میں آئی تو اس نے پوچھ لیا، کیا آپ کا بیبی اپنے فادر کے پاس ہے؟ فاریہ نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر افسردگی سے مسکراتے سر جھکا کے، سر بیبی کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اپنے ملائم سے لبوں کے ساتھ اس نے کہہ دیا تھا، اور ایک دم ہی سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری مس فاریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ تھا، اسے افسوس بھی ہو رہا تھا، جبکہ فاریہ ہاں میں سر ہلاتی پلٹنے لگی۔ اس نے اس وقت جامنی رنگ کے دوپٹے میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ وہ بامشکل 23-24 سال کی تھی، اور اس عمر میں شوہر کا گزر جانا اور ایک بچے کی ذمہ داری کا سر پر آ جانا کیا ہوتا ہے وہ بھی جانتا تھا۔ سارا دن اسی کے متعلق سوچتا رہا۔ فاریہ سنگل مندر تھی، یہ بچہ یقیناً اس کے پیروں کی زنجیر بن چکا ہوگا۔ اس کی ذمہ داری اٹھانا، کبھی نہ کبھی تو اسے دوسری شادی کرنی ہی ہوگی، اور اگر علی کو خود اڈاپٹ کر لے۔ بار بار اس کے ذہن میں ابھرتا سوال اس کے لیے وبال جان تھا، لیکن وہ جانتا تھا ماں اس کے لیے رضامند نہیں ہوگی، یا ہوگی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سر جھٹکتے اس نے وقتی طور پر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ نہ صرف یہ خیال بلکہ فاریہ صدیقی اس کی زندگی میں ایسا بدلاؤ لے کر آنے والی ہے کہ خود بے یقین ہو کر بیٹھا رہے گا۔ وہ ملائم سے لہجے والی لڑکی جس کی بڑی بڑی آنکھیں تو اپنے اندر کہانیاں بننے کا فن رکھتی تھی، لیکن جو لبوں کو دبا کر بات کرتی تو دائیں رخسار پر پڑنے والا گڑھا مقابل کو متوجہ کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھکاتی تو کسی کا بھی ایمان بہکا سکتی تھی، لیکن آج تک شاہ زمان نے اس کے متعلق کچھ ایسا نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اگر آنے والے وقتوں میں مقدر اسے فاریہ صدیقی کے حوالے کرنے والا تھا تو ہو سکتا تھا وہ اس کے متعلق سوچتا۔ اندازہ لگانے میں کیا حرج ہے۔ اس رات اس نے ایک بار پھر ماہم سے تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اپنے آنے والی زندگی میں اگلا قدم رکھنے سے پہلے اس کی ذمہ داری کسی اور کو سونپے، تو کیوں نہ اس بچے کو اڈاپٹ کر لے، اس شرط کے ساتھ کہ ہمیشہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں گی اور اس کا خیال رکھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بات بالکل ہی بے یقین کرنے والی تھی کہ ماہم نے نہ صرف اس کی بات مان لی بلکہ کافی ایکسائٹڈ بھی نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ بچہ ہمیں دے دے گی؟ اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے اس نے پوچھا، تو شاہ زمان نے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میں کوشش کروں گا ہر صورت۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کس طرح بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگلے دن اس نے فاریہ کو اجازت دے دی کہ علی کو آفس لے کر آیا کرے، اور علی کی چند تصویریں اس نے ماہم کو بھی سینڈ کر دی۔ ماہم تو اسے دیکھ کر نثار ہوتی رہ گئی۔ کتنا پیارا تھا وہ بچہ، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں معلوم تھا۔ اگر وہ لڑکی بچہ انہیں دے دیتی تو ان کی زندگی مکمل ہو جاتی۔ ماہم بہت بے قرار تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک رات گزارے اور اگلی رات علی کو اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں ڈال دیا جائے، لیکن شاہ زمان احتیاط و طریقے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جانے انجانے میں پچھلے چند دنوں سے فاریہ کا رویہ، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کی ذہانت، سب کچھ بڑی باریک بینی سے وہ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اس بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے کس قدر قریب ہے، یہ بات اسے شک میں مبتلا کر دیتی کہ اس بچے کی ذمہ داری کسی اور کو سونپے گی یا نہیں، لیکن پوچھ لینے میں حرج نہیں تھا، اور اس روز اس نے اسے کمرے میں روک کر پوچھ لیا۔ پہلی بار زندگی میں بات کرتے گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا، اور فاریہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مس فاریہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ علی کی ذمہ داری مجھے سونپ دیں۔ میں اور میری مسز
اس کا بہت خیال رکھیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے بدلے ہم سے رقم بھی مانگ سکتی ہیں۔ منہ مانگی۔ فاریہ کا چہرہ بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں لمحے بھر کو پھیلی اور دوسرے ہی لمحے اس میں ناگواری اترے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر پہلی بار شاہ زمان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ مجھ سے میرا بچہ خریدنا چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ شاہ زمان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ 2 قدم دور ہوئی۔ آپ پیسے والے چاہتے کیا ہیں؟ ہماری زندگی سے سارے سکون چھین کر چند نوٹ ہمارے حوالے کریں گے اور ہم ہنسی خوشی اس پر گزارا کر لیں گے۔ اس کی آواز شاہ زمان کے سامنے بلند ہوتی جا رہی تھی اور پہلی بار اس لڑکی پر شدید غصہ آیا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے آگے بڑھ کر اس کے نازک سے بازو کو دبوچ کر اپنے قریب کھینچا اور اس کے سر سے شفمون کا نازک سا دوپٹہ اتر کر اس کے کندھوں پر جا گرا۔ خاص طریقے سے سنوارے ہوئے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور بے تحاشا سرخ و سفید رنگت غصے سے تمتما رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، میں نے صرف اپنا اوپینین آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو آفر کی ہے۔ اور اس نے کھینچے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کی اس آفر پر اور آپ کی دولت پر بھی۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ اس کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا اس نے سوچا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر تھا۔ ٹھیک ہے، کل سے آپ کو آفس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھی غصے میں آ کر وہ فیصلہ کر لیا جو آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی جلد بازی میں نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر کے بعد وہ پلٹ کر آفس سے نکل گئی اور فوراً جا کر علی کو سنبھال کر اپنے وجود میں پیوست کر لیا تھا۔ کیمرے کی آنکھ سے وہ منظر دیکھتے ہوئے شدید آگ بگولا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ کبھی بھی اس کے اعتماد اور نرم رویے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس حسین لڑکی کے جگمگاتے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے اس کے رویے پر شدید غصے میں تھا۔ اس شام اس نے خبر ماہم کو دی کہ اس لڑکی نے اپنا بچہ دینے سے انکار کر دیا تو ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھے تھے۔ کمرے کی ہر چیز کو اٹھا کر فرش پر دے مارتے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کی اوقات کیا تھی کہ آپ کو انکار کرتی؟ مجھے ہر صورت وہ بچہ چاہیے۔ وہ ان لوگوں میں سے جو ایک بات کو اپنی ضد بنا لیتے ہیں، اور فاریہ صدیقی سے بچہ لینا بھی اس کی ضد میں شامل ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس بچوں کے بارے میں حسین سپنے دیکھ رہی تھی اور اب کوئی آ کر اسے کہے کہ اسے نہیں دے سکتا، ناممکن۔ شاہ زمان نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالیا۔ ریلیکس، گھر میں سب لوگ موجود ہیں، اتنا غصہ مت کرو۔ اس کی مرضی، وہ دے یا نہ دے۔ لیکن اس نے شاہ زمان کے گریبان پکڑ لیا۔ مجھے ہر صورت وہ بچہ چاہیے، کسی بھی صورت، چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن وہ بچہ مجھے ہی پالنا ہے۔ وہ تو بات کرنے کے بعد عجیب سی مصیبت کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک جانب فاریہ تھی جس نے دوسرے دن سے آفس آنا ہی بند کر دیا، اور دوسری جانب ماہم تھی جو چاہتی تھی کہ ہر صورت یہ بچہ اس سے مل جائے، چاہے پھر اس کے لیے اسے کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس روز ڈنر ٹیبل پر وہ لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب سربراہی کرسی پر بیٹھی زینت بیگم نے ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، آج کل تم دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق اور محبت کی کمی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جو شاہ زمان کو باور کروا رہی تھی کہ اس کی پسندیدہ عورت کم سے کم اس زندگی میں تو اس کا لحاظ کر نہیں سکتی، نہ اس کی عزت کی۔ اور ماہم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے؟ سوری آنٹی، لیکن ہر جگہ بھی مداخلت اچھی نہیں ہوتی۔ شاہ زمان نے تیز نظروں سے دیکھتے اسے ٹوکا تھا اور زینت بیگم کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں غارت ہوئی۔ ماہم چاہتی ہے کہ وہ بچہ ہر صورت سے ملنا چاہیے، لیکن اس کی ماں بچہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، ہم بچہ کہیں اور سے لے لیں گے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بچہ۔ اس نے بات کو ٹالنے کے لیے ماں کو اس فیصلے میں شامل کیا، لیکن زینت بیگم عجیب نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ اس کی ماں دینا نہیں چاہتی اور تمہاری بیوی چھیننا چاہتی ہے، رائٹ؟ ان کی بات پر ماہم نے دانت پیسے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اتنی بدتمیز رہی، اس کی ذات میں، اس کے رویے میں کبھی کوئی فرق آیا ہی نہیں۔ جی نہیں، چھیننا نہیں چاہتی، بلکہ اس کی ماں کو منہ مانگی قیمت دینا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ماہم کو کچھ بھی چھیننا نہیں پڑتا۔ شاہ زمان بس کا چہرہ دیکھ رہا تھا تاکہ اسے کسی طرح اندازہ ہو کہ اس کے سامنے اس کی ماں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے، اور زینت بیگم نے جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان کے اندر جو پل رہا تھا صرف اسے انڈیلنا چاہتی تھی۔ اگر اس بچے کا باپ فوت ہو چکا اور اس کی ماں دینے کو تیار نہیں تو تم اس کی ماں سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ماں بھی تم لوگوں کی اور بچہ بھی تم لوگوں کا۔ ان کی بات صرف ایک بات نہیں تھی، ایک بم تھا جو دونوں کے سروں پر پھوڑ دیا گیا۔ جہاں ماں بے یقینی سے پلیٹ کھیلتی انہیں دیکھتی رہی، وہاں شاہ زمان بھی حیرت سے ساکت رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے ماما؟
ان دونوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ماہم کھانا چھوڑتے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شاہ زمان اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ اسے سمجھائیں آپ بات کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ اور زینت بیگم نے اسے تیز لہجے میں خاموش کروا دیا۔ آخر کب تک اس لڑکی کی ڈرامے بازیاں برداشت کرتے رہو گے تم؟ اندازہ بھی ہے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیسا تعلق رکھنا ہے؟ بہت ہو گیا، میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ کھانا تو آرام ہو چکا تھا، شاید اب سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ کچھ دیر لان میں چلا ہے۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی ماں نے کتنی بڑی بات کر دی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ماہم کی موجودگی میں کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا؟ لیکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے دماغ نے دوسرا پہلو دکھا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ماہم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے فوراً جواز پیچھا، جس پر وہ مطمئن بھی تھا۔ کافی دیر سے چہل قدمی کرنے کے بعد جس وقت کمرے میں داخل ہوا، ماہم بے چینی سے ٹہلتے سوار چہرے کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا، جب ماہم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود نائٹ گاؤن میں جگمگا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے لیے پسندیدہ رہے، لیکن اب اپنی حرکتوں سے شاید یہ چاہتی تھی کہ اس کے دل سے اتر جائے۔ تم نے سنا تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہی بات جس کا اسے اندازہ تھا۔ چھوڑو اس بات کو، انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، پلیز اسے جانے دو۔ بات کو ختم کرتے وہ ہاتھ جٹے کر سونے کے لیے لیٹنے لگا، لیکن سختی سے بازو سے کھینچ کر ماہم نے بدحواسی سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شاہ زمان کو اپنے شانے پر اس کے ناخنوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ تم اس لڑکی سے نکاح کرو گے؟ وہ بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی جو اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے کہا جانے دو اس بات کو۔ کیوں اس بات کو بگوڑا بناتی ہو تم؟ بات ختم، آج کے بعد ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اس بار اس کا لہجہ بھی تھوڑا سا تیز ہوا۔ وہ کہ کھلونا نہیں تھا جس پر ہر کوئی اپنی مرضی مسلط کر لیتا۔ میں نے کہا تم اس لڑکی سے نکاح کرو گے، یہ کانٹریکٹ بیس میرج ہوگی جس میں وہ بچہ میرے حوالے ہوگا، میں اسے پالوں گی۔ لہجے کے ساتھ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مان دیا جائے گا، جیسے وہ کوئی کٹ پتلی ہے جس کی چابی گھما کر اسے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، آج سمجھ لو۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں کو جھٹکتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تمہیں کرنا پڑے گا، یا تو مجھے طلاق دینی پڑے گی یا تم وہ بچہ لا کر مجھے توکے۔ اور اس نے کھینچتے ہوئے ماہم کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہ چل کر دور جا کے بس بہت ہو گیا۔ وہ جتنا برداشت کر چکا تھا اتنا کافی تھا۔ وہ لڑکی سر چڑھتی جا رہی تھی، اسے کوئی لحاظ نہیں تھا کہ اسے کتنی محبت کرتا۔ تم نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے جو تمہارے اشاروں پر ناچوں گا؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ماہم کیا چاہتی ہے، یعنی وہ لڑکی نکاح کی قید میں ساری زندگی اس حویلی میں گزار دے، نہ اسے شوہر نصیب ہو پائے اور نہ ہی وہ بچہ۔ لیکن وہ ہرگز بھی اتنا سنگ دل نہیں تھا، وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا ماہم کسی کو بھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ اسے لگا اس نے معاملے کو سلجھا دیا، سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اصل کھیل تو اب سٹارٹ ہوا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ماہم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ مطمئن رہا، ہو سکتا ہے باہر ہو، لیکن باہر جانے کے بعد سے اندازہ ہوا کہ وہ تو صبح سویرے اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ وہ زینت بیگم کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ نے اسے روکا نہیں، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرائی، جیسے اسے بتا رہی ہوں کہ اس سے کبھی بھی اتنا لحاظ نہیں کہ کسی کو روکنے سے رک جائے۔ اس نے ہر طرح کی منت کر لی تھی۔ اس وقت وہ اپنے سسر کے گھر موجود تھا، لیکن ماہم ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی، وہ تب اس گھر میں واپس آئے گی جب وہ بچہ آ جائے گا، چاہے اسے جو بھی کرنا پڑے، لیکن اسے ہر صورت وہ بچہ چاہیے۔ 2 دن پاگلوں کی طرح اس کی منتیں کرتا رہا، اور تیسرے دن وہ فاریہ صدیقی کا ایڈریس نکلوا کر اس کے گھر موجود تھا۔ ایک مڈل کلاس علاقے کا چھوٹا سا گھر جو بہترین طرز پر بنایا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر کچھ حیران سی تھی۔ سر پر دوپٹہ درست کرتے اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامنے چارپائی پر لیٹی خاتون ایک ہاتھ کی مدد سے شاید تسبیح پڑھ رہی تھی، اور وہ ہاتھ میں مسلسل کانپتا جا رہا تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے قریبی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ گھر کی صفائی بہت بہترین تھی۔ تھوڑی سی کچی جگہ پر چھوٹا سا گارڈن گھر کے مکینوں کی ذوق کا بیان کر رہا تھا۔ ارد گرد کا کوشن لگا کر بیٹھا ہوا بچہ اپنے کھلونوں کی مدد سے کھیل رہا تھا اور کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ اسی وجہ سے آئے ہیں تو ابھی بھی میرا انکار ہے۔
پلیز جینے دے مجھے اور میرے بیٹے کو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ملتجی ہوئی اور مقابل نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ گھر کی الیوں میں وہ کچھ الگ تھی، بکھرے ہوئے بالوں سے نکلتی ہوئی لڑکی، میک اپ سے آ رہی چہرہ، سوگوار سی آنکھیں، کتنی معصوم تھی وہ۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹتے ہوئے کرتن پر جگمگاتے ہوئے تل پر پڑی تو اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں مس فاریہ۔ میں اسی سلسلے میں یہاں آپ کی ماں سے بات کرنا آیا ہوں۔ میں اس بچے کی ذمہ داری بھی پورے دل سے قبول کروں گا۔ شاہ زمان کی بات سنتے بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آخر چاہتے کیا آپ؟ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ پھنکاری، لیکن کلثوم بیگم نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن مکمل طور پر بات سمجھ سکتی تھی، اور شاہ زمان نے اپنی پوری کہانی ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ شادی شدہ ہے، پہلے سے ایک بیوی موجود ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ وہ نہ صرف فاریہ کو سنبھالنا چاہتا ہے بلکہ چھوٹے سے بچے کو بھی باپ بن کر پالے گا، اور یہ اس کا وعدہ تھا۔ وہ اپنے بات کلثوم بیگم اور ان کی بیٹی کے کانوں میں ڈال کر آیا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ مان جائیں گی۔ فاریہ تو اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا جیسے شخص اس پر مسلط ہوا جا رہا ہے، لیکن 2 دنوں کے بعد جو مقررہ وقت پر وہاں پہنچا تو اسے کلثوم بیگم کی جانب سے اقرار سننے کو ملا، جو بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ اس نے شرائط نامہ فاریہ کے سامنے رکھ دیا، جس کے مطابق اس بچے کی کسٹڈی بھی وہ لے گا، اس کی بیوی، اور اس بچے کو اپنی اولاد بنا کر پالیں گے، اور ہمیشہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری بات، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ وہاں صرف علی کی ماں بن کر رہ سکتی ہے، لیکن اس سے اتنی بڑی امیدیں نہ لگائے تو ہی بہتر ہوگا۔ فاریہ نے ہر پہلو پر غور کر لیا تھا، کہیں نہ کہیں تو اسے شادی کرنی تھی، اور ہر صورت میں علی کو اس سے جدا کر دیا جاتا۔ وہ علی کو اس بھری دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہاں یہ آسرا تھا کہ اپنے بیٹے کے سامنے رہ سکتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص بھی اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ کلثوم بیگم کی التجاؤں کو مانتے اس نے اقرار کر لیا، اور اس شام وہ چھوٹی سی تقریب میں اپنے بیٹے کو گود میں لیا، وہ اس شخص کے پہلو میں آ کر بیٹھی جس نے اس کی ذات سے وابستہ ہر ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا۔ زینت بیگم بھی اس نکاح میں موجود تھی، جبکہ گولڈن کلر کی ساڑی میں مہنگے زیورات کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی ماہم بڑی باریک مینی سے اس لڑکی کی معصومیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے لگا تھا کوئی عام سولیے کی لڑکی ہوگی جسے شاہ زمان منہ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن وہ حسین تھی، اور اچھی خاصی حسین تھی، اور یہاں ماہم ستار کو پہلی بار ہار محسوس ہوئی۔ اب اسے ہر طرح سے چاقو چوبند رہ کر گھر پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کے ہاتھوں سے وہ بسا بسایا گھر بھی نکل جاتا، اور شاہ زمان بھی، جو کہ اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس حویلی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس کے ہاتھوں سے علی کو لے لیا گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ماہم نے اسے جتا دیا تھا کہ اب وہ اس کا بیٹا ہے، سو اس پر اتنا حق نہ جتائے۔ وہ چاہنے کے باوجود ان لوگوں کو نہیں بتا پائی کہ علی کی سگی ماں نہیں ہے، علی اس کا بھانجا ہے جسے اس نے بیٹا بنا کر پالا۔ ایکسیڈنٹ نے اس یتیم بچے کو اس بھری دنیا میں اکیلا کر دیا تھا، اور تب اس نے اسے سینے سے لگا کر خود سے عہد کر لیا کہ ہمیشہ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہے گی اور بے تحاشا محبتوں اور لاڈ سے پالے گی۔ اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ زینت بیگم کے علاوہ کوئی اس کمرے میں نہیں آیا۔ وہ کافی دیر جائزہ لیتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، اور شاہ زمان تمہارا بھی شوہر ہے۔ اگر ساری زندگی پیچھے رہو گی تو ایک ملازمت سے کم حیثیت ہوگی تمہاری، اس لیے مجھے امید ہے کہ اپنے حق کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو گی تم۔ وہ تو کہتے ہوئے چلی گئی، لیکن اس سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ماہم کا رویہ دیکھ چکی تھی، وہ اس عورت کے گلے پڑ نہیں سکتی تھی، اور شاہ زمان وہ بھی تو ماہم سے محبت کرتا تھا، یہاں آ کر بھی تیسری عورت کا کردار ادا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلی رات ہی جلی کے بغیر تھی، ساری رات ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی، بے تابی اور بے چینی اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہ زمان نے اس پر بہت سے احسانات کیے تھے، اس کی ماں کے لیے بہترین کیئر ٹیکر اور بہترین علاج کا بندوبست، علی کے لیے ایک مخصوص کمرہ، مخصوص نہیں، اور ہر وہ چیز جو چاہنے کے باوجود نہیں دے سکتی تھی۔ وہ خوش تھے، بہت مطمئن، جبکہ اس کا دلہا جسے آج رات اس کے کمرے میں ہوگا اس کے حسن کو اپنی انگلیوں سے سراہنا چاہیے تھا، جسے محبت سے سمیٹ کر اس کے بے چینی میں اضافہ کرتا، اس کے تمتماتے رخساروں پر اپنے لب رکھتا۔ وہ دوسری بیوی کی دلجوئی کرنے کے لیے اس کے کمرے میں تھا، اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے۔ شاہ زمان کو ہرگز بھی اتنی حیثیت حاصل نہیں تھی کہ سر اٹھا کر بھی فاریہ کی طرف دیکھتا، لیکن مہنگی لباس اور پراپر کیئر نے فاریہ صدیقی کو ایک نیا لک بخشا تھا۔ وہ بہت دل فریب نظر آنے لگی تھی۔ چہرے سے ذمہ داریوں کا بوجھ ہٹا تو چہرہ بھی کھل اٹھا۔
زینت بیگم اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا لیا تھا۔ ماہم کے رویے کی اسے کوئی فکر نہیں تھی اور بات بات پر اسے ذلیل کرتی۔ ان 3-4 دنوں میں بھی اسے 10 بار اس کی کم حیثیت ہی کے تانے دیے گئے، لیکن وہ ہمیشہ اگنور کر دیتی۔ پورے دن میں بمشکل 3 سے 4 بار علی اسے پکڑا جاتا اور وہ بھی آدھے گھنٹے کے بعد لے لیا جاتا۔ وہ تو جی بھر کے اسے پیار کرنے سے بھی گئے، جبکہ ماہم نے تو پورے دل سے علی سے لگا لیا تھا۔ ہر وقت اسے اپنے پاس رکھنا، نظروں کے سامنے رکھنا، وہ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ اس کے حصے کی ہر خوشی پر ماہم ستار کا حق تھا، اور وہ یہ حق بڑی محبت سے نبھا رہی تھی۔ اس شام علی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور ماہم کو کسی پارٹی میں جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ علی کو بھی ساتھ لے کر جائے تاکہ اسے اپنے بیٹے کے طور پر اپنے سوشل سرکل میں متعارف کروائے۔ شاہ زمان ایک میٹنگ کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ علی کو وہ رکھ لیتی ہے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ماہم نے اتنی سی بات پر اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ وہ یقینی سے 2 قدم دور ہوئی۔ زینت بیگم نے ماہم کو ٹوکنا چاہا، لیکن وہ آخر سنتی کس کی تھی؟ اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری کہ تم میرے سامنے زبان چلا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ ماہم ستار، اگر میرے شوہر یا میرے بیٹے کی ذات پر نظر رکھنے کی کوشش کی تو تمہاری ہڈی بھی نہیں ملے گی اس حویلی سے۔ وہ تذلیل کا آخری درجہ تھا۔ تمام ملازمین کے سامنے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ شخص ضرور حساب مانگے گی، جس نے اعلانے کے بعد لا تعلق ہو گیا۔ بظاہر تو اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم علی کو لے کر چلی گئی۔ اس نے ملازمت سے پوچھا، لیکن ملازمہ نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب کے آنے کا کچھ معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رات بھر نہ آئے۔ یہ ماہم بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ انتظار کرتی رہی۔ 12 سے 1 اور 1 سے 2 بج گئے اور تب اسے پورچ میں رکتی ہوئی گاڑی نے متوجہ کیا۔ وہ آ چکا تھا۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ لبوں کو باہم جوڑے وہ انتظار کر رہی تھی، بڑی شدت کے ساتھ، جس کا انتظار کرنے کا اس نے سوچا نہیں تھا۔ جس وقت اپنے کمرے میں چلا گیا، اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مقید کیا اور دوپٹہ اٹھاتی رات کے اس بہن شاہ زمان کے کمرے میں چلی گئی۔ بے دھڑک ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے جواب مانگنا چاہتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو شاہ زمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور حیرت تھی۔ فاریہ، اس کے لبوں نے سرگوشی کی، جبکہ تنقیدی نگاہوں سے فاریہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، ایک گال پر ہلکا سا نشان، لمبی سراہی دار گردن اور وہی دل جسے وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ دوپٹے کو کندھے پر رکھے وہ جوڑے سے نکلتے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی یہ چاہا بھی نہیں کہ آپ مجھے بیوی سمجھیں یا مجھے بیوی کا مقام ملے، لیکن میں اس بات پر کمپرومائز نہیں کروں گی کہ مجھے انسان نہ سمجھا جائے۔ شاہ زبان صاحب، وہ اعتماد سے بات کر رہی تھی جو اعتماد کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ اب اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کے اس طرح دیکھنے پر گھبراتی ہوئی نظریں چکا کے، آپ کی بیوی نے مجھے میرے بچے سے ملنے نہیں دیتی، نہ اس پر کوئی حق جتانے دیتی ہیں، اور آج تمام ملازمین کے سامنے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ کیا یہ انسانیت کا نچلا درجہ نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، اور شاہ زمان زندگی میں پہلی بار کسی کو اس قدر انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک اسے ماہم نے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا، سو اس نے خود بھی اپنے دل اور آنکھوں پر پابندی لگا لی۔ لیکن آج وہ لڑکی اس کے سامنے تھی جو پورے حق سے اس کے سامنے کھڑی انصاف مانگ رہی تھی۔ تمہیں یہ بات میں پہلے باور کروا چکا تھا کہ وہ تمہیں کوئی حق نہیں لینے دے گی، نہ بچے پر اور نہ مجھ پر۔ کتنا بزدل مرد ہے وہ دکھ سے اسے دیکھتی سر جھٹکے۔ مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے، لیکن میرا بچہ، میری عزت نفس۔ وہ پوری شدت سے رو پڑی اور مقابل نہ جانے کے اس کمزور لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں تمہارے کسی حق میں ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جھک کر اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ دور ہونے لگی، لیکن مقابل بہک چکا تھا۔ اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنتا فراموش کر گیا کہ اس کی زندگی میں کوئی ماہم بھی موجود ہے۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، جائز حق میں اس کی بیوی، جس کے حق سے وہ دونوں ایک دوسرے میں بہکتے چلے گئے۔ وقت نے ان دونوں پر ایسا اثر چھوڑا کہ ایک دوسرے کی ذات میں پیوست ہونے کے بعد انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے۔ ساری پابندیاں، ساری حدود اور ساری دیواریں توڑ کر وہ ایک دوسرے کے پہلو میں سمٹ گئے، اور جس وقت اس پر انکشاف ہوا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ علی میرا بھانجا، میرا حقیقی بیٹا نہیں۔ کس قدر عجیب بات تھی کہ اسے اس بات کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا
لیکن تم نے کہا تھا تمہارا بیٹا ہے. میں اسے ہمیشہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر سمجھتی ہوں. مجھے ڈر تھا کہ اسے بھانجا بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے چھین لیں، لیکن وہ میری ہی اولاد ہے. وہ کانپتے وجود کے ساتھ اسے کہہ گئی اور مقابل یک ٹک اسے دیکھتا رہا. یہ کیسا انکشاف تھا. اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ بیوہ ہے، لیکن وہ بیوہ نہیں تھی. اس رات اس نے فاریہ صدیقی کو اپنے دل کے کسی کونے میں جگہ دے دی، یہ جانے بغیر کہ اس جگہ کو جان لینے کے بعد ماہم کون سا قہر ڈھائے گی. اس رات اور اس رات کے تعلقات کے بعد وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پائے. ہاں مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ نظروں کا تبادلہ ہو جاتا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے، ہلکی سی سرگوشیاں کر لیا کرتے اور باہم کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ لے لیتا. باہم کو بھی آہستہ آہستہ اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا یہ شاہ زمان کی مہربانی تھی کہ اب اسے علی سے محبت کرنے کی اجازت دی جاتی. وہ اسے اپنے کمرے میں لے جاتی، اسے پیار کرتی. انہیں لگا بس اس رات کے بعد وہ دونوں پھر سے اجنبی بن جائیں گے، لیکن ان کے دلوں میں پروان چڑھتی ہوئی محبت ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی. اس رات کے بعد دونوں یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی قربت کے لیے نہیں تڑپ رہے. اگر وہ کہہ دیتے تو سراسر جھوٹ تھا اور ماہم کی برداشت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی. اسے لگتا تھا اس نے اس لڑکی کو شاہ زمان سے محروم رکھا ہے. لیکن اس روز جب وہ کچن سے نکلتے ہوئے چکرا کر گری اور زینت بیگم نے فوراً ڈرائیور کے ساتھ اسے اسپتال پہنچا تو وہاں سے ملنے والی خبر ایک پہاڑ کے ٹوٹ جانے کے مترادف تھی. وہ ماں بننے والی ہے. یہ کیا تھا؟ کوئی معجزہ، کوئی دل فریب احساس؟ زینت بیگم نے گھر آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ ساری کائنات کو آگاہ کر دیں کہ ان کا بیٹا باپ بننے جا رہا ہے. انہیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان حالات کیسے ہیں. وہ خود اس لڑکی کے گلنار چہرے کو دیکھتا ساکت رہ گیا. پروردگار کی مہربانی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی. لیکن اصل معاملہ تو یہ تھا کہ ماہم نے قیامت برپا کر دی. یہ گھٹیا لڑکی، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بچہ کسی اور کا ہے. نکالو اسے اس گھر سے. ہڑبڑاہٹ میں وہ کہہ کچھ اور رہی تھی اور منہ سے کچھ اور نکل رہا تھا. شاہ زمان اس سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور شاہ زمان روتی ہوئی فاریہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. یہ بچہ میرا ہے. اس روز اس نے ماہم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سچ کہہ دیا. آج اس لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، ہرگز نہیں. خدا نے اسے کتنی مدت کے بعد اس خوش نصیبی سے نوازا تھا. تم نے مجھے چیٹ کیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. وہ چیخ کر اس کے گریبان سے لپٹ گئی. فاریہ سہم کا دور ہوئی اور زینت بیگم نے فوراً سے کمرے میں بھیج دیا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بہو اس حالت میں اس ہنگامے میں کھڑی رہتی. مام کا انسانی سوچ سلوک یہ تھا کہ اس نے کچھ مانگ کے اس بچے کو بھی جھٹک کر دور پھینک دیا. یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے تم مجھ سے چھین لیے گئے. مجھے نہیں پالنا اسے، مجھے صرف تم چاہیے. اور اس نے علی کو اٹھ کر تڑپتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنے گھٹیا پن پر اتر آؤ گی. یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم نے خود گود لیا. فاریہ نے کبھی اپنا حق نہیں مانگا. وہ تمہارے ساتھ انصاف سے رہی کہ اسے بھی اس گھر میں میرے دل میں تھوڑی سی جگہ رہنے دو. لیکن ماہم نے کمرے کی ہر چیز کو نیست و نابود کرنے کے بعد اپنے ناخنوں سے اس کی گردن اس کے چہرے کو چیڑ لیا. پھر بھی اس کا دل نہیں بھرا. وہ ساری رات چیختی رہی اور اگلے دن اسے دھمکی دے کر ایک بار پھر گھر سے نکل گئی. اس رات وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں گیا اور پہلی بار سے اپنے پہلو میں سمیٹ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے. تو کیا آپ چھوڑ دیں گے مجھے؟ وہ وہی سوال دہرا گئی جو اس کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا. ممکن ہی نہیں ہے. چاہے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے شامل نہیں کیا، لیکن تم میری زندگی بن چکی ہو. میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ایسا نہیں تھا کہ اسے صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کا بچہ فاریہ کے پیٹ میں تھا، بلکہ وہ لڑکی تو عرصہ پہلے اس کے دل کی مکین بن چکی تھی. آپ پلیز ماہم کو سمجھا کر لے آئیں پلیز. علی اس کے پہلو میں سو رہا تھا. کتنے دنوں کے بعد اسے سکون میسر آیا تھا. اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کا دل کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مقابل نے جھکتے پہلے علی کے رخسار پر لب رکھے اور پھر اپنی بیوی کو کھینچ کر اس کے لبوں پر لب رکھے. پہلی بار ماہم کو لے جانے کی بھی تکلیف اس کے دل میں نہیں اٹھی. وہ ہر دوسرے دن اس سے بدگمان ہو کر چلی جایا کرتی. اسے شاید اس رشتے کو نبھانے سے زیادہ اس رشتے پر حق جمانا، اسے پابند کرنا، یہ سب کچھ عزیز تھا. حالانکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے پابند نہیں کیا جاتا، اسے دل کے قریب رکھا جاتا ہے، دھڑکنوں میں سجا کر، تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی قید مسلسل میں رہے. ایسی قید جس کی بندھن توڑ کر جانا اس کے لیے اذیت ہو. نرمی سے اسے دل میں سمیٹتے ہوئے اس پر اپنی محبتوں کو کامل کرتا جا رہا تھا. اس روز اسے سارے حق مل گئے جو خدا نے اس کے لیے مخصوص کر رکھے تھے.
انسان صرف کردار نبھاتے ہیں، اصل کہانی پروردگار کی طرف سے لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بہترین مصنف ہوتا ہے۔ اس کہانی کے حسین پہلوؤں سے آشنا ہونے کے بعد ہم تھم جاتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے کس قدر جاذبیت سے لکھا ہے، اور اس کی زندگی کی کہانی فاریہ صدیقی پر آ کر رکی تو وہ اس بات کا قائل ہو گیا۔ جانے کتنی بار وہ زینت بیگم کے ساتھ ماہم کو لینے کے لیے گیا، لیکن ہر بار ہی پاس یہ لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر وہ ایسی باتیں کرتی جو کہنے سننے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے صاف الزام تراشی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ شاہ زمان کے پہلے سے اپنی سیکرٹری کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس بات کو چھپانے کے لیے نکاح کر کے اسے گھر میں لے کر آیا۔ اس کی بنی بنائی ساکھ تباہ ہو رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو سچ تھا وہ ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ حق پر تھا، خدا جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مہم اپنے باپ کی وجہ سے اتنی خودسر، مغرور اور اڑیل تھی، بات کو ماننا تو کبھی اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب اس بات پر نہیں آیا اور صاف انکار کر دیا کہ فاریہ کو طلاق نہیں دے گا، تو وہ لوگ دوسری جانب پلٹ گئے۔ انہوں نے نہ صرف فاریہ کو بری طریقے سے اس کیس میں پھنسانا چاہا کہ اس نے اپنے بھانجے کو بیچا، ایک عظیم رقم کے بدلے اسے شاہ زمان کے حوالے کیا، جبکہ شاہ زمان پر بھی بہت سے بہتان لگائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ حولا کا کیس بھی کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے ماہم سے محبت کی تھی، بے انتہا محبت، جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن ماہم کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنی انا توڑ دی، اپنی عزت توڑ دی اس رشتے کو بچانے کے لیے، لیکن ماہم نے کچھ بھی نہیں توڑا، بلکہ وہ سر چڑھ کر مزید ناچنے لگے۔ کتنی مشکل سے اس نے تمام کیسز کو ہینڈل کیا۔ وہ جانتا تھا اس نے فاریہ پر آنچ تک نہیں آنے دی۔ خود سے منسلک عورت کی حفاظت کرنا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ سو اس نے حفاظت کی، چاہے اسے جتنی بھی خواری ہوئی، لیکن اس نے خود کو سچا ثابت کر دیا تھا۔ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرتے اس نے ایک بے جوڑ رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسے اس لڑکی سے کبھی نفرت نہیں ہوئی، یہ سوچ کر کہ اس کی زندگی میں اولاد نہیں دے سکتی۔ وہ اس کے ساتھ بھی خود کو کامل سمجھتا تھا، لیکن ایک ایسی لڑکی جس کے سامنے اس کی عزت نفس، اس کے کردار کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا دشوار تھا۔ جس رات اس نے ماہم کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس رات سگریٹ سلگا کر وہ دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس کی زندگی میں فاریہ تھی جس نے ہر ذمہ داری نبھا لی، جو اس کی ماں کے ساتھ بات کرنا جانتی تھی، جو اسے سمیٹنا جانتی تھی، لیکن پھر ایک رات تو اس کا حق بنتا تھا کہ اپنی محبت کا افسوس مناتا۔ ماہم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جس کے ساتھ وہ وفادار رہا تھا۔ آپ کی افسردگی مجھے گلٹ کا شکار کر رہی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے آپ کی زندگی میں آ کر اتنے ہنگامے کھڑے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر باری باری اس کے ہاتھوں کی پشت پر لب رکھتی ہوئے اقرار کر گئی، اور وہ افسردگی سے مسکراتی۔ تمہارے آنے سے پہلے بھی میری زندگی اسی طرح توڑ پھوڑ کا شکار رہی ہے۔ میں نے محبت کی تھی، لیکن ماہم نے بس مجھے ضد سمجھ کر اپنے قریب رکھا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے دل کھول کر اپنی حالت بیان کر رہا تھا، اور فاریہ نے محبت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بیت کے اسے فراموش کر دیا جائے۔ وہ کتنی محبت سے پوچھ رہی تھی، مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ ہو سکتا ہے اگر تم ساتھ دو تو، مجھے کبھی استعمال مت کرنا۔ میرا دل محبت کے لیے بنایا گیا۔ اس کے سامنے التجا کر رہا تھا وہ شاندار سا مرد جس نے کبھی التجائیں کرنا نہیں سیکھا تھا۔ آج اسے یہ سب بھی کرنا پڑا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ میرے محسن ہیں، اور محسنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا مجھے اندازہ ہے۔ صرف محسن؟ محبت نہیں بنا تمہاری؟ اس کے لبوں کو ٹارگٹ کرتا شریر ہوا۔ میرے پیٹ میں پلتی ہوں اپنی نشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ بھی کھل کر ہنس پڑی، اور اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ ایک تلسم جس نے ان دونوں کو اپنی قید میں کر لیا تھا، جیسے ان پر کوئی ایسا دم پڑ کر پھونکا گیا ہو جو ان کی ذات پر حاوی ہو کر انہیں قید کر چکا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، اور محبت کی گرفتار ساری زندگی رہا نہیں ہوتے۔ آنے والے وقتوں میں فاریہ نے ثابت کر دیا تھا وہ نہ صرف اچھی بیوی تھی بلکہ اچھی بہو اور ایک بہترین ماں۔ جبکہ دوسری جانب ماہم اپنے باپ کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی، انہیں آزاد فضاؤں میں جہاں ہمیشہ سے رہنا چاہتی تھی۔ اس نے خود ہی محبتوں کا آغاز کیا، اور خود ہی شاہ زمان کی نفرتیں اپنے دل میں پال لی، لیکن یہ ممکن تھا کہ اس کا ملال ساری زندگی رہتا۔ شاہ زمان ایسا شخص تھا جسے کھو دینے کے بعد ایک عمر پچھتاوے میں گزار دی جاتی، اور یہ پچھتاوا بہت جلد اس کا مقدر بننے والا تھا۔ اپنی بیٹی کو اپنے باز میں بھر کر وہ اپنی آنکھوں میں مٹتے آنسو چھپانے میں ناکام ہوا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ رو پڑا، اور زینت بیگم نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لکھا لیا۔ یہ پروردگار کی نعمت ہے، ایک آزمائش کے بعد انہوں نے تمہیں اپنی نعمت سے نوازا ہے۔
وہ محبت سے اپنے بیٹے کا پرسکون چہرہ دیکھ رہی تھی اور اس عورت کی شکر گزار تھیں جو اس کی زندگی میں سکون لے کر آئی۔ اسے جھک کر اپنے بیٹے کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر زینت بیگم کی گود میں کھیلتے ہوئے علی کے سامنے کر دیا۔ یہ دیکھے جانو، چھوٹا بھائی آ گیا ہے۔ اس کے لیے بھی علی ہمیشہ اس کی پہلی اولاد تھا۔ ان دونوں میں کبھی کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا اور علی جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ اس ننھے وجود کو دیکھتے ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد فاریہ کو کمرے منتقل کر دیا گیا۔ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ وہ دنیا کا حسین ترین منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں بچے سنبھالتا شخص کتنا منفرد تھا۔ تھینک یو جانا، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ سب کو دکھانا تو وقت بنتا ہے کہ بیگم نے دلایا ہے مجھے۔ اس کی اتنی شکر گزاری پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کبھی کبھی زندگی میں تبدیلی کو جگہ دینی چاہیے، اپنے پروردگار کے فیصلوں پر کامل یقین کرتے ہوئے، کیونکہ سب سے بڑا کارساز اور کافی ہے۔ بے شک۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر سٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔